بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہوا کہ یضربو میں ضاد کو ساکن کیوں کیا گیا؟ تو جواب دیا گیا تاکہ ایک ہی کلمے میں مسلسل 4 حرکات لازم نہ آئیں۔ یعنی یضربو جو ہے یہ فعل ماضی ضربہ سے بنی ہے، اور ضربہ کے اندر ضاد، را اور با تینوں حروف چونکہ متحرک تھے، اور پھر جب اس کے اوپر علامت مضارع یا لگائی تو وہ بھی متحرک، تو اگر ضاد کو ساکن نہ کرتے تو یہ بن جاتا ہے یضربو، یا بھی متحرک، ضاد بھی متحرک، را بھی متحرک اور با بھی متحرک۔ تو ایک ہی کلمے میں مسلسل 4 حرکات آ جاتی، جبکہ ایک کلمے میں 4 مسلسل حرکات کا آنا یہ معیوب ہے، اس لیے ضاد کو ساکن کیا۔ پھر سوال ہوا کہ ضاد ہی کو ساکن کیوں کیا، کسی اور حرف کو ساکن کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا کہ مسلسل 4 حرکات یا علامت مضارع کی وجہ سے لازم آ رہی تھی، اور ضاد یا کے قریب تھا، اس لیے ضاد کو ہی ساکن کیا۔ جیسے ضربنا صیغہ جمع مؤنث غائب میں 4 حرکات نون کی وجہ سے لازم آ رہی تھی، تو جو حرف نون کے قریب تھا یعنی با، اسے ساکن کر دیا۔ پھر سوال ہوا کہ فعل مضارع میں صیغہ واحد مؤنث غائب یعنی تضربو اور صیغہ واحد مذکر حاضر یعنی تضربو، ان دونوں صیغوں کو ایک جیسا کیوں بنایا گیا؟ تو جواب دیا گیا کہ فعل ماضی میں بھی یہ دونوں صیغے ایک جیسے ہیں، یعنی صیغہ واحد مؤنث غائب ضربت اور صیغہ واحد مذکر حاضر ضربتا، دونوں کے آخر میں تا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ضربت میں تا ساکن ہے اور ضربتا میں تا متحرک ہے۔ پھر سوال ہوا کہ جس طرح فعل ماضی ضربت میں تا ساکن ہے تو فعل مضارع کے صیغہ واحد مؤنث غائب تضربو میں تا ساکن کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ تضربو میں تا چونکہ شروع میں ہے، اگر اس تا کو ساکن کر دیتے ہیں تو پھر ساکن سے پڑھنا محال ہو جائے گا، اس لیے تضربو میں تا کو متحرک رکھا گیا۔ پھر سوال ہو گیا کہ بھائی آپ فرق کرنے کے لیے یعنی صیغہ واحد مؤنث غائب اور صیغہ واحد مذکر حاضر، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے صیغہ واحد مؤنث غائب میں تا کو ضمہ دے دیتے، ضمہ کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر صیغہ واحد مؤنث غائب میں تا کو ضمہ دے دیتے تو باب فتح یفتح یعنی مدح یمدح کے مضارع معروف اور مضارع مجہول میں التباس یعنی مشابہت ہو جاتی۔ جیسے تمدح یہ فعل مضارع معروف ہے اور تمدح فعل مضارع مجہول، اور صیغہ واحد مؤنث غائب تمدح میں اگر تا کو ضمہ دیتے تو وہ تمدح بن جاتا، جبکہ تمدح تو فعل مجہول ہے اور یہی فعل معروف کا صیغہ واحد مؤنث غائب بھی بن جاتا، تو یوں التباس لازم آتا، تو اس التباس سے بچنے کے لیے ضمہ نہیں دیا۔ پھر انہوں نے اعتراض کر دیا کہ چلو آپ نے ضمہ نہیں دیا تو کسرہ ہی دے دیتے، تو کہتے ہیں کہ اگر کسرہ دے دیتے تو تعلمون کی لغت سے التباس ہو جاتا، پتہ نہ چلتا کہ تا کے نیچے جو کسرہ ہے یہ مؤنث کے صیغے کا ہے یا ماضی کے عین کلمے پر دلالت کرنے کے لیے لگایا گیا ہے، اس لیے کسرہ بھی نہیں دی جا سکتی تھی۔ تو پھر سوال ہو گیا کہ فتح لگانے میں بھی تو التباس ہو رہا ہے، یعنی تضربو صیغہ واحد مؤنث غائب، تضربو صیغہ واحد مذکر حاضر، دونوں کی تا پر فتح ہے، تو فتح لگانے میں بھی تو التباس ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ فتح لگانے میں التباس نہیں ہو رہا، بلکہ دیگر صیغوں سے موافقت ہو رہی ہے۔ جیسے مضارع کے 5 صیغے مرفوع ہوتے ہیں، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، ان 5 صیغوں میں علامت مضارع پر فتح ہے، تو صیغہ واحد مؤنث غائب میں فتح لگانے کی وجہ سے جو ہے فتح لگانے کی صورت میں 5 بقیہ جو 4 صیغے ہیں ان سے موافقت ہو رہی ہے، التباس نہیں ہو رہا۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ فتح چونکہ خفیف حرکت ہے، اس لیے بھی صیغہ واحد مؤنث غائب میں فتح لگائی گئی۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ کمنٹ میں
یا دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے اب عبارت اور ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَأُسْكِنَتِ الضَّادُّ فِي يَضْرِبُ، اور ساکن کیا گیا ضاد کو یضربو میں، فراراً بچنے کے لیے، عن طوال الحرکات الاربع، 4 حرکات کے مسلسل ہونے سے۔ وعینت الضاد، اور معین کیا گیا ضاد کو، للاسکان ساکن کرنے کے لیے، لأن طوال الحرکات، کیونکہ حرکات کا مسلسل ہونا، یلزم من الیاء، لازم آتا ہے یا کی وجہ سے، فاسکان الضاد، تو ساکن کرنا اس ضاد کو، التی تکون قریبا منہ، جو کہ قریب ہے اس سے، یعنی اولا سے، یا سے اولا زیادہ بہتر ہے۔ یا کی وجہ سے 4 حرکات لازم آ رہی تھی، مسلسل حرکات لازم آ رہی تھی، تو ضاد کو ساکن کرنا جو یا کے قریب تھا یہ زیادہ اولا تھا، اس لیے ضاد کو ساکن کیا۔ وَمِن ثَمَّ عُيِّنَتِ الباء فِي ضَرَبْنَا لِلْإِسْكَانِ، وَمِن ثَمَّ، اسی وجہ سے، عُيِّنَتِ الباء، با کو معین کیا گیا، فی ضربنا، ضربنا میں، للاسکان ساکن کرنے کے لیے، کیوں جی؟ لأنہ، کیونکہ با قریب من النون، قریب ہے اس نون سے، الذی یلزم منہ طوالی 4 الحرکات، وہ نون کے لازم آتی ہیں جس کی وجہ سے 4 مسلسل حرکات۔ وسویہ، اور برابری رکھی گئی، بین المخاطبی والمخاطبتی، صیغہ واحد مذکر حاضر اور صیغہ واحد مؤنث غائب میں، فی مثل تضرب انت و تضرب ہی، تضرب انت اور تضرب ہی کی مثال میں، کیوں؟ لاستوائہما فی الماضی، ان دونوں کے ماضی میں برابر ہونے کی وجہ سے، مثل نصرت و نصرتا، جیسے نصرت اور نصرتا دونوں صیغے جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، بس نصرت میں تا ساکن اور نصرتا میں تا متحرک ہے۔ اچھا جی، پھر کہہ رہے ہیں کہ مضارع کے اندر تا ساکن کیوں نہیں کی گئی؟ ولیکن لا تسکنو فی غائبۃ المستقبل، لیکن تا ساکن نہیں کی گئی مستقبل یعنی مضارع کے صیغہ واحد مؤنث غائب میں، لضرورت الابتدائی، ابتدا کی ضرورت کی وجہ سے، کہ ابتدا تقاضا کرتی ہے کہ متحرک ہو، اس لیے تا کا متحرک رکھا گیا۔ ولا تدم، اور دمہ بھی نہیں دیا، حتیٰ تاکہ لا یلتبسا بالمجہول، مضارع مجہول سے التباس نہ ہو، فی مثل تمدہو کی مثال میں۔ ولا تکسرو، اور کسرہ بھی نہیں دیا، حتیٰ تاکہ لا یلتبسا بلغت تعلمو، التباس نہ ہو تعلمو کی لغت کے ساتھ۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے، یلزم الالتباس ایضاً، التباس تو لازم آ رہا ہے، بالفتحۃ، فتح کے ساتھ، بین المخاطب والغائبۃ، صیغہ واحد مذکر حاضر اور صیغہ واحد مؤنث غائب میں، قلنا، ہم کہیں گے، فی الفتح موافقۃ بینہا و بین اخواتہا مع خفۃ الفتحۃ، ہم کہیں گے کہ فتح میں موافقت ہے اس کے، یعنی صیغہ واحد مؤنث غائب میں، اور اس کے ہم مثل میں، یعنی بقیہ 4 صیغوں میں، فتح کے خفیف ہونے کے ساتھ۔